بھائی کل اگر آپ کو ایسی نماز کا پتہ چل جائے کہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاؤ گے، کہ جب مومن سجدے میں جاتا ہے تو گویا اللہ سے چپ کے باتیں کرتا ہے، تم نے کی ہیں سجدے میں جا کے اللہ سے باتیں؟ اپنی پہچان کیسے کی جاتی ہے، اور یہ کہ اپنی نماز سے مدد کیسے لی جاتی ہے، وہ کون سی روحانی باطنی جس سے مدد لے سکتے ہیں؟ اپنی پہچان سے مراد جو ہے وہ نفس کی طہارت ہے۔ جب آپ کا نفس پاک ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ نفس کی ناپاکی کی وجہ سے آپ کا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ آپ کو معلوم بھی ہو تب بھی آپ اس تک جا نہیں سکتے، نفس رکاوٹ کرتا رہے گا۔ تو نفس کی طہارت ہی اپنی پہچان کا راستہ کھلنا ہے۔ اب جو ایک حدیث شریف میں آیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو مسلمان بھی نہیں ہیں لوگ، وہ بھی صاف ستھرے رہتے ہیں، صرف مسلمان ہی گندے رہتے ہیں، تو آدھے تو ہو گئے، وہ مومن آدھے ہو گئے نا، نہا دھو کے بغل وغل صاف کر کے پرفیوم لگا کے بیٹھے ہوئے، آدھے مومن نہیں۔ رسول اللہ نے یہ ظاہری صفائی کے لیے نہیں کہا ایمان کا حصہ، وہ تو بھائی تمہارے روٹین کا حصہ ہے۔ پسینے آ رہے ہیں، نہیں نہاؤ گے تو بدبو آئے گی، وہ تو مجبوراً نہانا ہے نا اپنے، وہ ایمان کا حصہ تھوڑی ہے۔ وہ جو آدھی صفائی ایمان کا حصہ ہے وہ ہے نفس کی صفائی، نفس کو پاک کرنا۔ جو نفس کو پاک کر لیا تو آدھا ایمان ہو گیا، پھر جب قلب بھی بیدار ہو گیا تو پورا ایمان ہو گیا۔ نفس پاک ہو گیا، آدھا ایمان، وہ قلب بھی بیدار ہو گیا، نور آ گیا تو پورا ایمان ہو گیا۔ نماز سے مدد کیسے لی جائے؟ اچھا، اب یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ بھائی نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو، کس کو کہی ہے؟ ہم کو تو نہیں کہی۔ صحابہ کرام کسی پریشانی اور مصیبت سے گزر رہے ہوں گے اس دور میں، ان کی اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا، تو آپ کو کم سے کم شان نزول تو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی کن حالات میں یہ بات کہی گئی تھی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اعانت مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے۔ بہت سارے فیکٹر تھے، خوف تھا کافروں کا کہ وہ مار دیں گے آ کے، فاقہ کشی تھی، اس میں صبر کا حکم ہوگا، اور اس کا تعلق صلاۃ کا اس چیز سے ہے، یہ میں اس کو جانتا ہوں، کیونکہ جب میں فٹ پاتھوں پہ رہتا تھا نا تو کھانے پینے کا کہاں سے آئے گا کھانا، تو ایک دفعہ جو ہے میرا خیال ہے کہ میں نے 17 دن کا روزہ ہو گیا، 17 دن کا روزہ ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار تھا، لیکن میں نے بڑی ہمت کر کے ذکر کے لیے نورانی مسجد چلا گیا، پرانا گولی مار، وہاں چلا گیا۔ تو جب میں ذکر میں بیٹھا اور ہم کر رہے تھے اللہ 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 اللہ، تو میں نے دیکھا کہ میرے منہ سے جو لفظ اللہ نکل رہا تھا سفید سفید، اس میں ذات اللہ نور سے بنا ہوا، وہ میرے معدے میں اسٹمک میں جا رہا تھا، اور وہ مجھے نظر آیا کہ پورا میرا جو اسٹمک ہے چھوٹے چھوٹے اس میں اللہ سے بھر گیا اور بھوک ختم ہو گئی، وہاں سے پھر وہ نور کی غذا آنے لگ گئی۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ صبر سے اور صلاۃ سے مدد لو۔ یقیناً اگر بھوک کے غش پڑ رہے ہوں گے اور صلاۃ میں کھڑے ہو جائیں تو وہ جو نور ہے صلاۃ کا، نماز کا، وہ پیٹ میں چلا جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام حالات میں نہیں ہو سکتی، نماز کی حالت میں ہو جاتی تھی، جیسے کہ ایک جنگ میں مولا علی کو ایک نیزہ لگ گیا تھا اور وہ بڑا گہرا گھس گیا تھا آپ کی ٹانگ میں، نکلتا ہی نہیں تھا، تو حضور نے پھر کہا کہ جب علی نماز میں کھڑا ہو تو اس وقت نکال لینا۔ تو وہ جب نماز میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کھینچ کے نکال لیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔
لیکن وہ تو نماز میں ہوتے تھے نا، حساب کتاب میں تھوڑی ہوتے تھے۔ آج کل کی جو نمازیں ہیں بس وہ کھڑے ہوئے ہیں، بس نماز کی حالت میں، صورت میں، نماز میں نہیں ہے۔ یہ لیاقت کا گھر تھا وہاں کراچی میں، رتن تلاؤ نا، تو رتن تلاؤ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو وہاں ان کی مسجد تھی، اس کے پیچھے، گھر کے پیچھے، کیا نام ہے مسجد کا؟ مقدس مسجد۔ اس میں ہم جمعے کی نماز پڑھنے چلے گئے، اور اس مسجد میں جب ہم نماز میں کھڑے ہو گئے، اچھا وہ مولانا صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں وہ الگ ہے، اس کے 2 سیکنڈ بعد نیت کر کے نماز 2 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ قلب سے تلاوت قرآن کی آواز شروع ہو گئی، قلب سے، اور وہ آسمانوں تک گونج رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ وہ قلب کی جو تلاوت ہے وہ عرش الہی کو جا کے ٹکرا رہی ہے۔ اب وہ جمعے کی نماز ہو گئی، میں پھر بھی کھڑا ہوں، ہم نے اسے ایک ہی رکعت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ وہ نماز ہے جس کو بلے شاہ نے کہا ہے نماز عشق۔ کہتے ہیں کہ اسا عشق نماز جدو نیتی ہے، تد پل گئے مندر مسیتی۔ وہ نماز عشق جو ہے وہ مندر مسجد میں نہیں ہوتی، وہ عرش معلیٰ میں ہوتی ہے۔ وہ عرش معلیٰ کے اندر درویش نہیں جاتا ہے، وہ درویش کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا، وہ اندر کی چیزیں نکل گئیں تو احساس بھی روحوں کے ساتھ ہی تھا نا۔ پھر تم اس کے ٹانگ میں سے نیزہ نکالو یا ٹانگ کاٹو، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ اندر تھا ہی نہیں۔ اگر تم کو نماز مل جائے، صحیح نماز تمہیں اگر مل جائے تو تم اپنی جان دے دو، ایک نماز نہ چھوڑو۔ بھئی کل اگر آپ کو ایسی نماز کا پتہ چل جائے کہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاؤ گے۔ قرآن میں لکھا ہے نا کہ جب مومن سجدے میں جاتا ہے تو گویا اللہ سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ تم نے کی ہیں سجدے میں جا کے اللہ سے باتیں؟ تو پھر ایسے ہی نمازی بنے بیٹھے ہوئے جی میں نمازی ہوں 5 وقت کا، کدو نمازی ہے 5 وقت کا۔ جن کو نماز مل گئی ہے، رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، حضور معراج کے لیے اوپر گئے تھے اور مومن کو معراج نماز میں ملے گی۔ لیکن وہ نماز کدھر ہے؟ یہی نماز ہے جس میں کاروبار، بیوی بچوں کا خیال آتا ہے، یہ تو وہ نماز نہیں ہے معراج والی۔ وہ نماز کوئی اور ہی ہے نا۔ وہ نماز کیا ہے؟ اس نماز میں یہ اندر کی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ ایک جگہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ چلو بتاؤ، مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ ہے جو پوری نماز نہ پڑھتا ہو، صرف مسجد میں جا کے رکوع کرتا ہو؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ابھی بتاؤ تو صحیح کون رکوع کر رہا ہے، تب جا کے ہم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں گے۔ تو ایسا ہے، ہوتا ہے دنیا میں کہ کوئی نماز پوری نہ پڑھے، صرف رکوع کرے اور رکوع کر کے کھلٹی؟ نہیں ہوتا نا ایسا۔ تو آپ عمل کرو نا اس بات پر، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ہے کوئی مولوی جس میں ہمت ہو کے بتائے کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے بہت سے لوگوں کو علم پر ناز ہو جاتا ہے نا، حالانکہ ان کو سرکار گوھر شاہی کی نسبت بھی ملتی ہے، لیکن ان کو ناز ہوتا ہے اپنے علم پر، عالم دین بھی بن جاتے ہیں۔ چلو پھر بتاؤ، تمہاری کتابوں سے، تمہارے علم سے تم مجھے یہ بتا دو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پر عمل کیسے کریں ہم؟ اب عالم دین ہو، اب ہم کو سمجھاؤ کہ اس آیت پر عمل کیسے ہوگا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ سارے نمازی رکوع تو کرتے ہیں نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کوئی صرف رکوع ہی کر رہا ہو، پوری نماز پڑھتے ہیں لوگ۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ عالم ملکوت کی مخلوق کو پوری نماز نہیں دی، صرف رکوع کا حکم ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے یہ ہے کہ اپنے قلب کو عالم ملکوت میں پہنچا کے ان کے ساتھ عبادت کر۔ اب جس کو قرآن پر عمل کرنا ہوا وہ سوچ کے یہ پریشان تو ہوگا کہ بھئی اللہ فرما رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو بھئی زمانے میں تو کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے، کوئی ایسی مسجد نہیں ہے
کہ جہاں لوگ پوری نماز نہ پڑھتے ہوں، صرف رکوع کرنے کے لیے آتے ہوں، رکوع کر کے واپس چلے جاتے ہوں. جب ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو سوال کرو اہل ذکر سے اس علم کے بارے میں جو تمہیں نہیں جانتے. اور پھر جب اہل ذکر کے پاس جاؤ گے تو پھر وہ یہ بتائے گا کہ عالم ملکوت کی جو مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف رکوع کا حکم دیا ہے، کسی کو صرف سجدے کا حکم دیا، کسی کو صرف قیام کا حکم دیا، اور تم کو نماز کا تحفہ دیا سارے ملائکہ کی عبادتوں کو یکجا کر کے. اس لیے نماز کا مقام بڑھ گیا. نماز کے کئی حصے کر کے بانٹے ہیں اللہ نے. کسی کو کہا قیام میں، کسی کو قعد میں، کسی کو رکوع میں، اور تمہارے لیے سب کو جمع. یہ ملائکہ کی عبادت کا مجموعہ ہے جس کو آپ نماز کہتے ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اب دیکھو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی کہانی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ابھی یہ کیا ہے بھائی؟ تم تو غور کرو اس پہ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اچھا رکوع صرف رکوع والوں کے ساتھ کرو، سجدہ وجدہ کسی کے ساتھ بھی کر لو، یہ مطلب. پھر کبھی کبھی انبیاء کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ آنکھ والے تھے، کسی کو کہتا ہے وہ کان والے تھے، ہے نا قرآن میں کہ بھئی وہ آنکھ والے تھے، وہ کان والے تھے. اب اگر قرآن کی ظاہری تشریح باطنی نہیں ہے تو بتاؤ کہ کچھ پیغمبر لنگڑے تھے، لولے تھے، بہرے تھے، اندھے تھے، کہ بھئی یہ تو کان والے تھے، باقی سب کے کان کٹے ہوئے تھے، کن کٹے تھے. سوچنے والی بات ہے نا بھائی. تو پھر مراد کیا ہوا اس سے کہ وہ آنکھ والے تھے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل باطن تھے. کان والے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے جب کوئی مصیبت ہو. کان والے سے مراد ہے کہ آواز سنتے تھے وہ رب کی، کان والے تھے. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ، ان کا دایاں ہاتھ. ان کا دایاں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے مراد ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے دائیں ہاتھ سے وابستہ یعنی ولایت کبریٰ میں تھے. TV, the place to connect with God.